لا لا يا لا لا لي يا 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 لا لا يا لا لا يا لا لا لي 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 يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي 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 يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج 2 دسمبر ہے اور تقریباً ختم نبوت حلف نامے میں جو ایک خوفناک سازش ہوئی اس کو گزرے ہوئے آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، کیونکہ 2 اکتوبر 2017 کو قومی اسمبلی کے اندر بل پیش ہوا تھا، فائنلی بل پیش ہوا تھا الیکشن ایکٹ سے جو ترامیم منظور کی گئی تھیں، اور جو انتخابی اصلاحاتی ریفارمز، انتخابی اصلاحاتی جو الیکشن کا جو بل تھا وہ پیش ہوا تھا، تو اس میں یہ معاملہ اٹھا تھا کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی ہوئی ہے، اور اس تبدیلی پر جو ہے وہ پہلی مرتبہ شیخ رشید صاحب نے اور دیگر جو اسمبلی ممبران نے انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اصل میں جو کہانی کیا ہے، ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، یہ پورا ایک مرحلہ ہے، اور آج 2 مہینے گزر گئے ہیں، اگرچہ پھر اس کے بعد جو اس کے نتائج قوم نے بھگتے، جو ایک معمولی سی جسے غلطی بھی کہا گیا اور جسے سازش بھی کہا گیا، مختلف نام دیے گئے، تو ہم اپنے پروگرام میں ان سوالوں کو آج بات چیت کر رہے ہیں انہی چیزوں پر کہ کیا واقعی 2 مہینے گزر گئے، کیا واقعی ایسا ہوا تھا کہ جو ختم نبوت کا جو حلف نامے میں تبدیلی کی گئی، کیا واقعی وہ غلطی تھی یا سازش تھی یا کیا ہوا تھا، پورا پس منظر کیا ہے، اور پھر چونکہ جو 3 سٹیپ آئے گورنمنٹ کی طرف سے، سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جو ختم نبوت حلف نامہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ ختم نبوت حلف نامے میں ایک دن کے بعد جب 2 اکتوبر کو معاملہ اٹھا تو پہلے تو پورا دن 2 اکتوبر کو کسی نے اقرار نہیں کیا، 3 اکتوبر بھی ایسے ہی گزر گیا، پھر 4 اکتوبر کو اجلاس ہوا، 5 اکتوبر کو بھی ہوا، تو اس میں اقرار کر لیا گیا کہ جی واقعی مسٹیک ہوئی ہے اور وہ ٹائپنگ کی غلطی ہوئی ہے۔ دوسرا سٹیپ تو یہ ہوا۔ تیسرے سٹیپ پہ بات یہاں تک جب نوبت اس معاملہ سارا افہام و تفہیم سے حل ہو گیا اور دوبارہ سے وہ اصل جو نومینیشن فارم تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، جو الیکشن جو قومی اسمبلی کے ممبران اٹھاتے ہیں حلف نامہ، اس کو بحال کر دیا گیا، تو پھر دھرنے ہوئے۔ پہلے تحریک لبیک کا ایک دھڑا جس کی قیادت کر رہے تھے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، ان کی طرف سے ہوا، معاہدہ ہوا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دھرنا ہوا، وہ جیسا کہ دیکھا ایک تاریخ میں ایک عجیب سا دھرنا ثابت ہوا، پاکستان میں اس کو بہت سارا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا جو دھرنا تھا فیض آباد والا وہ۔ تو اس دوران تیسرا سٹیپ گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا، گورنمنٹ نے کہا کہ جی دراصل یہ معاملہ جو ہے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا، اس میں صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہے، وہ ایک پورا ایک اشتہار گورنمنٹ کی طرف سے 23 نومبر کو اخبارات میں شائع بھی ہوا اشتہار، اگر ہماری ٹیم آپ کو دکھا سکے تو وہ اشتہار، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے اقرار کیا گیا کہ دراصل یہ ایسا ہوا، پورا 3 سال کے ایک پورا ٹینور تھا، پورا ایک عرصہ تھا، اس میں ساری جو پارلیمانی کمیٹیاں تھیں، پارلیمانی جو سیاسی جماعتیں تھیں، سارے ان کے نمائندے شامل تھے، تو یہ سارا معاملہ سب کی ملی بھگت سے ہوا، سب کے سامنے معاملہ آیا، اور سبھی اس کے ذمہ دار ہیں، صرف حکومت اس کے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ ساری انتخابی اصلاحاتی کمیٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا، یہ 23 نومبر کی بات ہے۔ 23 نومبر جب دھرنا جب زیادہ شدت اختیار کر گیا، اس کو ختم نہیں ہو رہا تھا، الیکشن ہائی کورٹ کی طرف سے جب حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ کسی طرح سے اس کو ختم کروایا جائے، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ 3 طرح کے مختلف جو بیانیے تھے وہ سامنے آئے۔ پہلا کہ کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، دوسرا کہ کلیریکل مسٹیک ہے، اور تیسرا یہ کہ پوری انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ 3 طرح کے رویے اپنائے گئے، اور اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، اس وقت بھی گورنمنٹ اسی بات پر ہے، اور پھر ٹھیک ہے وہ راجہ ظفر الحق کی طرف سے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، وہ ابھی تحقیق کر رہی ہے اور 20 دسمبر تک اس کی رپورٹ بھی آنی ہے، تو اس کے بعد ہی معاملہ حل ہو پائے گا۔ لیکن کیا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے؟ تو جو کچھ دن پہلے جو سامنے باتیں آئیں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے
انتخابی اصلاحاتی کمیٹی ہی میں جو شامل تھے محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ جو وفاق سے تعلق ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر عارف الوی صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور حافظ حمداللہ صاحب وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور بھی ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی ہوں گے، جو ان سارے معاملات کو ہم آج کے پروگرام میں ہم دراصل ایک جو پورا 2 مہینے کا عرصہ گزرا اس میں کیا کیا پیش رفت ہوئی اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے ختم نبوت حلف نامے کے مسئلے کا. اصل میں یہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، کیونکہ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے 2016 کے اندر محترم جناب ڈاکٹر ارشاد عارف صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ دراصل 2016 15 مارچ کو ان کا ایک کالم چھپا تھا دنیا اخبار میں، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ اصل میں یہ معاملہ اس وقت جو معاملہ تھا، یہ سامنے آ رہی تھی باتیں کہ ختم نبوت کا جو قانون ہے، توہین رسالت کا جو قانون ہے، اس میں ذرا رد و بدل کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ انہوں نے 15 مارچ 2016 کو لکھا. تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور اتنی آسانی سے یہ سارا معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مختلف جو بیانیے اپنائے گئے، اس سے تو یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا رہا اور نقصانات قوم کے سامنے آتے رہے. ناظرین، یہاں پر وصال اردو کی طرف سے بنائی گئی ایک خصوصی ڈاکومنٹری ہے، آپ وہ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. اکتوبر 2017 میں پاکستان میں نئے ہنگامے کا آغاز ہوا. یہ ہنگامہ الیکشن ریفارمز ایکٹ 2017 میں کاغذات نامزدگی میں عقیدے ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی وجہ سے برپا ہوا. الیکشن ریفارمز ایکٹ 2017 کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد میڈیا پر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ گورنمنٹ نے عقیدے ختم نبوت کے حلف نامے میں خوفناک تبدیلی کا ارتکاب کیا ہے، جس سے قادیانیوں کو پارلیمنٹ تک پہنچنے اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیے جانے والے پاکستان کے متفقہ آئین کو غیر مؤثر کرنے میں مدد مل سکتی ہے. ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد حکومتی اراکین، بالخصوص الیکشن ریفارمز ایکٹ 2017 کمیٹی کے سربراہ سابق وزیر قانون زاہد حامد نے میڈیا پر آ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کہا کہ عقیدے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. عوام کی جانب سے جب احتجاج بلند ہوا تو حکومت نے اگلے دن پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس بلایا، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں حکومت نے عقیدے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ کلیئریکل غلطی کی وجہ سے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی ہوئی. میں نے ریکویسٹ کی پارلیمنٹری لیڈرز کو کہ وہ میرے چیمبر میں تشریف لائیں تاکہ ہم بیٹھ کے اس کنٹروورسی کو، یہ جو غلطی ہوئی ہے یا جو ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے یا کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے، اس کی درستی کی جائے. بعد ازاں حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر متفقہ طور پر ختم نبوت حلف نامے کو سابقہ شکل میں بحال کر دیا. ختم نبوت حلف نامے کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے بعد ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے اصل کرداروں کو سامنے لایا جائے. عوام کی جانب سے حکومتی وضاحت کہ ختم نبوت حلف نامے میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی کو بھی رد کیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نون لیگ کے چیئرمین راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی تاکہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کی صاف شفاف تحقیق قوم کے سامنے لا کر قوم کو مطمئن کیا جائے. راجہ ظفر الحق کمیٹی نے 3 دن کے اندر تحقیقات کر کے رپورٹ میاں نواز شریف کو بھجوا دی، لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا. وصال اردو نے راجہ ظفر الحق سے اس کمیٹی کی رپورٹ کے متعلق دریافت کرنے کے لیے انہیں ہفتہ وار لائیو پروگرام بات چیت میں مدعو کیا. راجہ ظفر الحق نے کمیٹی کی رپورٹ کے متعلق بتایا کہ وہ میاں نواز شریف کو پہنچا دی گئی ہے، اب ان پر منحصر ہے کہ وہ رپورٹ قوم کے سامنے لائیں. تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی ختم نبوت حلف نامے میں ٹائپنگ کی غلطی سے تبدیلی ہوئی تو انہوں نے کھل کر اقرار کیا کہ غلطی سے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ عمدن اس کا ارتکاب ہوا. بالکل راجہ صاحب، آپ نے کمیٹی کی رپورٹ بھی میاں صاحب تک پہنچا دی، لیکن راجہ صاحب ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس ہے کہ دنیا کا ہر انسان قربان ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ پر جب کبھی آنچ آئے گی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جو تحقیقات کی ہیں اس تحقیق کی روشنی میں کیا کسی فرد سے اس میں غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 7 ایسے ہو گیا. جی
بعد ازاں مختلف دینی جماعتوں بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ کو منظر عام پر لانے اور ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے اصل کرداروں کو سامنے لانے کے لیے ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی قیادت میں لاہور سے ایک کاروان نکلا جس نے اسلام آباد دھرنا دیا۔ وصال اردو نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو بھی پروگرام بات چیت میں مدعو کیا اور ان سے کاروان ختم نبوت اور اسلام آباد دھرنے کے مطالبات کی بابت معلوم کیا تو انہوں نے راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر لانے اور پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے متنازع بیان پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر معمولی آنچ بھی ہمیں برداشت نہیں۔ بالکل یہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے انتخابی اصلاحات بل کے اندر اتنی بڑی گڑبڑ کی، عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کیا، پھر یہ سینٹ میں پاس ہوا، پھر قومی اسمبلی میں، تو ہم حکومت وقت سے اسی دن ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے نام پیش کیے جائیں اور پھر ان کو شرعی سزا دی جائے۔ تو یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نامی جو وزیر ہے پاکستان میں وزیر قانون، قادیانیوں کی حمایت کی بنیاد پر اس کو برطرف کر کے اس پر کیس چلایا جائے۔ بعد ازاں یہ دھرنا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور حکومت کے درمیان معاہدے کے باعث ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے بعد لاہور سے علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک اور کاروان نکلا جنہوں نے راولپنڈی فیض آباد پر دھرنا دیا۔ اس دھرنے میں بھی راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ کو منظر عام پر لانے وزیر قانون زاہد حامد کو مستعفی کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، مگر حکومت نے دھرنے والوں کے مطالبات پر کوئی توجہ نہ دی۔ ادھر اس دھرنے کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سختی سے حکومت کو دھرنا ختم کرانے کا حکم دیا۔ حکومت نے دھرنے والوں سے مذاکرات کیے اور افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، مگر دھرنے والوں نے اپنے مطالبات نہ ماننے کی وجہ سے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حکومت نے 25 نومبر کو دھرنے والوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا، جس کے بعد پورے ملک میں عوام دھرنے والوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی۔ یوں حکومتی آپریشن اور حکومتی ریٹ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور دھرنے والوں کے مطالبات تسلیم کر کے حکومت نے ایک معاہدے کے تحت دھرنا ختم کروا دیا۔ اس دوران حکومت کی جانب سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے گئے، جن میں ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولا گیا کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ دار انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اور اپوزیشن جماعتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اور اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے تو پہلے دن جب ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ قوم کے سامنے آیا تو اس وقت کانوں کو ہاتھ لگا کر سابق وزیر قانون زاہد حامد نے ختم نبوت حلف نامے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا انکار کیوں کیا؟ بل میں ایک ایسا نقطہ اٹھایا جس کے میں سمجھتا ہوں ممبران جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا ہاؤس میں، جو رپورٹ پیش کی تھی، ان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے خود 2 دن قبل اس ہاؤس میں بعد پریس میں بھی میں نے کہا تھا کہ استغفر اللہ، میں خود ایسی کسی چیز سے مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسی چیز سے کوئی منسلک ہوں جو کہ ختم النبیین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر غلط اثر انداز ہو۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس بلا کر کیوں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کو ٹائپنگ کی غلطی کہا گیا؟ اگر واقعی انتخابی اصلاحی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے تو پھر راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ کو اب تک منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا اور کیوں صرف زاہد حامد کو مستعفی کیا گیا؟ دوسری طرف عوام کی جانب سے یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے اصل مجرموں کو سامنے لا کر کب سزا دی جائے گی؟ کیا فیض آباد دھرنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، یا پھر قانون توہین رسالت کی طرح امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے آئے روز اس حساس مسئلے سے چھیڑخانی کر کے عوام کو مشتعل کیا جاتا رہے گا؟ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ارشاد احمد عارف صاحب نے، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، آپ نے ختم نبوت کے حلف نامے پر پورے آج 2 مہینے گزر گئے، سارا جو معاملہ ہوا قوم نے دیکھا، کیا نقصان ہوا، کیا خرابیاں ہوئیں، تو آپ نے 1 سال پہلے 15 مارچ 2016 کو ایک کالم لکھا تھا، اس میں انکشاف کیا تھا، آپ نے یہ بات لکھی تھی
کہ دراصل ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اور قانون توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے اس میں تبدیلی یا اس میں رد و بدل پر غور و فکر ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو حالیہ دین و ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، کیا یہ 2016 سے بلکہ اس سے پہلے 2014 میں جب انتخابی اصلاحاتی کمیٹی بنی اس وقت سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، یا واقعی غلطی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے یہ معاملہ؟ میں بالکل غلطی ماننے کے ہوں، کیونکہ جب مارچ 2016 میں 1.5 سال پہلے مجھے یہ علم ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں لیگل ایکسپرٹ کو یہ ٹاسک کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ جی ان قوانین کو 295C اور ختم نبوت کے بارے میں جو آئین کی دوسری متفق ترمیم ہے اس انداز میں تبدیل کیا جائے کہ یہ موجود تو رہیں لیکن یہ ڈیلیوٹ کر دیں. یہ لفظ جو میرا سورس تھا اس نے کہا ڈیلیوٹ کر دیے جائیں، بالکل غیر مؤثر کر دیے جائیں. تو میں کیسے مان لوں کہ یہ اچانک ہو گیا ہے؟ اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مریم بی بی جو تھی وزیر اعظم ہاؤس کو عملاً چلا رہی تھی، اور یہ جو ٹیم ہے دیگر ٹیم ہے ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے. پھر بے عین ہی اسی طرح ہوتا ہے 2017 میں 1.5 سال کے بعد. تو میں تو نہیں مان سکتا یہ اچانک ہوا ہے یا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا یا کلیریکل مسٹیک ہے. بیسیکلی اس جرم جو مرتکب ہوئے ہیں لوگ وہ چھپا رہے ہیں اس بات کو کہ یہ کس کے حکم پر ہوا، کس کی منشا پر ہوا، کس کے دباؤ پر ہوا، کیا اس کے مقاصد تھے. جب بھی کوئی ہمارا سربراہ حکومت امریکہ جا رہا ہوتا ہے، یورپ کے کسی ملک خاص طور پر جرمنی جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے فرمائش ہوتی ہے کہ ان قوانین کو ختم کر کے آئیں. میں نے جب کہا تھا ان دنوں بھی میاں نواز شریف صاحب جانے والے تھے امریکہ، اور اسی پس منظر میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ نواز شریف صاحب سے پہلے جو حکمران رہے ہیں، خواہ وہ پرویز مشرف جیسا فوجی حکمران تھا یا سرداری تھے یا بینظیر، ان پر یہ دباؤ آتے رہے ہیں، لیکن وہ اس دباؤ کو جو ہے برداشت کرتے رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب سے سعودی عرب سے واپس آئے ہیں مسلسل ان لوگوں کے گھیرے میں ہیں جو اس ملک کو لبرل سیکولر بنانا چاہتے ہیں، جہاں سے مذہب کا خاتمہ چاہتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی سیاست میں اتنے بیوقوف آدمی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کو اتنا زیادہ عزیز ہے کہ یہ ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنی عزت کی قربانی دے سکتے ہیں، مذہب کی قربانی دے سکتے ہیں، اور صرف ان کو اقتدار ملنا چاہیے. تو یہ اسی دور میں ہوا. یہ بالکل جان بوجھ کر کیا گیا، سوچ سمجھ کر کیا گیا. اس کے 2-3 مقاصد تھے. نمبر 1 تھے، اس کو جوڑا کیوں گیا وہ نااہلیت والے قانون کے ساتھ، کہ دیکھیے جناب ہم نے اپنی یہاں ہمیں عدالتیں نااہل کراتی ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے اپنی اہلیت ثابت کر رہے ہیں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو جمعہ کی چھٹی ختم کر سکتا ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جو اس ملک میں سود کے نظام کے خلاف عدالت میں اپیل کر سکتا ہوں اور آج تک اس کو ختم نہیں ہونے دیا. میں وہ شخص ہوں جو بھارت کے ساتھ بھارت کی شرائط پر جو ہے وہ صلح کر سکتا ہوں، سمجھوتا کر سکتا ہوں، کشمیر کے مسئلے کو پس پوش ڈال سکتا ہوں، اور میں ہی وہ بہادر شخص ہوں، دلیر شخص ہوں، مقبول شخص ہوں جو ختم نبوت کے قوانین کو ختم کر سکتا ہے، جو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جو قوانین کو ختم کر سکتا ہے. تو آپ میری مدد کریں، مجھے بحال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تاثر دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. اور شاید ایک منشا یہ بھی ہو کہ جب یہ عدالتوں میں جائے گا میری نااہلی کا معاملہ اور وہاں سے یہ سارا قانون جو ہے ترمیمات ختم ہوں گی، تو میں کہہ سکوں گا کہ مجھے اصل میں ایک سزا تو یہ دی گئی کہ فوج اور عدالتیں ملی ہوئے ہیں، اور دوسری سزا اس بنیاد پر بھی ملی کہ میں نے اس ملک کو سیکولر بنانا چاہا، لبرل بنانا چاہا، مذہبی انتہا پسندوں سے جو ہے اس کو پاک کرنا چاہا، اس کی سزا مجھے دے رہی ہیں. یہ یورپ کے سامنے، امریکہ کے سامنے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سامنے، پاکستان میں NGOs کے سامنے، پاکستان میں آسما جہانگیر جیسی جو بیماریاں ہیں، امتیاز عالم جیسی بیماریاں ہیں، ان کے سامنے سرخرو ہونے کی خواہش ہے. ان میں سے کسی کو شرم نہیں آئی کہ اللہ کے حضور کے سامنے قیامت کے، اللہ کے حضور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت روز ہم سرخرو کیسے ہو پائیں گے اس قانون کی منظوری کے بعد. اچھا ارشاد احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ چونکہ سارا دو مہینے کا عرصہ گزر گیا، اس میں مختلف بیانیں آتے رہے. پہلے کہا کہ غلطی ہوئی، پھر کہا جی پہلے اقرار ہی نہیں کیا گیا، پھر کہا غلطی ہوئی، پھر کہا جی انتخابی اصلاحاتی کمیٹی ذمہ دار ہے. اب وہ بھی سامنے آ گیا کہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہوگا، اور اس میں جو ذمہ دار ہیں، کیا راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ جب آئے گی 20 دسمبر کو، اس میں کیا ان جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی؟ میرا خیال ہے نہیں، بالکل یہ شاید خاقان عباسی کی حکومت کبھی بھی نہیں کرے گی. یہ تابع فرمان ہے میاں نواز شریف سے. نواز شریف نے یہ کام کیا ہے، کسی کو کوئی سزا ملے گی؟ یہ سارے کے سارے اللہ کی گرفت میں ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، یا جب یہ 2016 کے الیکشن میں جائیں گے عوام کے سامنے اور عوام ان کا منہ کالا کریں گے تو پھر ان کو پتہ چلے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر چکے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو مخالف ہیں، دشمن ہیں، نہ ماننے والے ہیں، منکر ہے، ان کے ساتھ اور انداز میں ڈیل کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے ساتھ اور انداز میں ڈیل کرتا ہے. اور وہ کبھی وہ غیرت والا ہے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوں. اس وقت معاف کیا گیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ کی زندگی میں جو سازشیں ہو رہی تھیں، اور نہ آج ہو سکتا ہے. یہ رسوائی لکھ دی گئی ہے ان لوگوں کے مقدر میں جو اس کا حصہ بنے، خواہ انہوں نے ووٹ دیا، خواہ وہ کمیٹی میں قانون منظور کیا، خواہ اس کے نیک سب درست کی. اس میں خواہ ظفر اللہ ہوں، زاہد حامد ہوں، انوش رحمان ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو رپورٹ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر عمل درآمد کر رہی. ایک ذلت اور رسوائی 25 تاریخ کو دنیا نے دیکھی، اور ایک انشاءاللہ تعالی آئندہ جا کے دیکھے گا. ابھی بھی نامیان شیر نام کے ساتھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے کہ آپ غلطی کا اعتراف نہ کریں، معافی نہ مانگیں اور ان لوگوں کو سزا نہ دیں جو اس غلطی کے مرتکب ہوئے. جی بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب. انہوں نے 15 مارچ 2016 کو اپنے کالم میں انکشاف کیا تھا کہ دراصل غیر مؤثر کرنے کے لیے قانون توہین رسالت اور ختم نبوت کے قانون کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے، جس کے تحت یہ آئے گا کہ کسی طرح سے ختم نبوت کا جو قانون ہے، حلف نامے میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، ان کو غیر مؤثر کر دیجیے. یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ختم نبوت حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی اس کو گزرے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے مختلف دعوے کیے جاتے رہے، مختلف بیانیے سامنے آتے رہے. تو کیا واقعی اب جو مسئلہ کھڑا ہوا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اس کے ذمہ دار ہے، یا درمیان میں کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے سازش کی؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ نے، جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ نعیمہ کشور خان صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم بات کر رہے ہیں انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ اس کی رکن بھی تھیں اور آپ نے سارے جو اجلاس ہیں وہ بھی اٹینڈ کیے، اور آپ نے ایک پروگرام میں بھی اگر کہا کہ اس پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں اب جو نیا یہ جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اور جو پارلیمانی کمیٹیاں تھیں، جو نمائندے تھے ہر جماعت کے، انہوں نے کیا اپنا لائحہ عمل طے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ چیز چونکہ جس طرح تمام ممبران کی وہ ہے کہ کمیٹی میں تو ایسا یہ چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی تھی، اور ظاہر ہے ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی تھی جو بہت بڑی ایک وہ کام تھا. 8 قوانین کو ہمیں یکجا کرنا تھا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 126 میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں صرف ہم نے یہی ایک فارم ڈسکس کیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کام ہوا تھا، اور چونکہ ختم نبوت کا اس سے کوئی انتخاب سے کوئی کام تھا ہی نہیں، اور پھر ہمارے حوالے سے چونکہ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور ہم نے چاہے 1953 میں ہو یا 74 میں اس میں آئین کا حصہ بنانا ہو، ہماری جماعت نے اس کے لیے اسٹرگل کیا ہے، یا 78 میں جب اس کو دوبارہ نکالا گیا تب بھی مولانا مفتی محمود صاحب نے اس کے لیے
جدوجہد کی اور انہی کی کوششوں سے یہ آئین میں بھی ڈالا گیا اور اس کا ختم نبوت میں بھی ڈالا گیا. لیکن جب یہ مسئلہ آیا کیونکہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوا کہ یہ کہاں سے ہوا, جب یہ ٹیبل ہوا پھر یہ 3 مہینے نیٹ پہ بھی پڑا رہا. کسی میڈیا کو, کسی بھی فرد کو یہ اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ ایک لفظ چینج کیا گیا ہے. اس میں پورا ختم نبوت کا جو وہ ہے حلف نامہ پورا تو تبدیل نہیں ہوا, وہ تو موجود تھا, لیکن اس کے ایک لفظ جو حلف نامہ ہے اس کو اقرار نامہ کے لفظ سے تبدیل کیا گیا تھا. جس طرح انگلش میں ہے سالمی سویر, اس کی جگہ لے کر تھا ڈکلریشن. تو ظاہر ایک لفظ تھا کہ کسی کی بھی اس طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ اب نہیں معلوم غلطی سے ہوا ہے, کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے, اس پہ انکوائری ہو رہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کمیٹی نے کیا ہے, کمیٹی نے بالکل نہیں, کیونکہ اسمبلی میں بھی ٹیبل ہوا, نیٹ پہ بھی پڑا رہا, کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا. لیکن جب یہ مسئلہ آیا تو ہماری جماعت نے پھر مولانا صاحب چونکہ اس وقت عمرے پہ تھے, انہوں نے نواز شریف صاحب کو فون کیا کہ یہ کیا ہے, اس کو ابھی ٹھیک کرو. نواز شریف صاحب نے اسپیکر کو فون کیا کہ آج اجلاس ہونے سے پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے. ہم سارے جو پارلیمانی لیڈر تھے بیٹھ گئے اور ہم نے اس کو دوبارہ اس کے لیے بل بنایا. لیکن اس دوران اپوزیشن جماعت نے اس فورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور اجلاس ختم ہو گیا. اس سے پہلے یہ بھی آپ سب کو علم میں ہے کہ سینٹ میں ہمارا جو جماعت کا جو سینٹ ہے الحمدللہ صاحب, اس نے امینڈمنٹ دی تھی, تو گورنمنٹ نے تو اس کو ووٹ دیا تھا لیکن اپوزیشن نے ووٹ نہیں دیا. اچھا یہ بتائیے گا جی, ہوا یہ کہ دوسرے دن جب ہمارا اجلاس ہوا تو اسپیکر نے کہا کہ میں اجلاس تب شروع کروں گا جب اس پہ سارے متفق ہو جائے, جو بل جو امینڈمنٹ ہے ہم اس کو کرتے ہیں. تو پھر وہ امینڈمنٹ اسی دن ہم نے کی. اسی دوران 7C 7B بھی کا مسئلہ بھی ہم نے اٹھایا کہ 7C 7B بھی ابھی کرے. 7C 7B کا یہ ہے, تھوڑی میں سننے والوں لیے عرض کر لوں کہ 7B مشرف نے 2002 میں ڈالا تھا, لیکن صرف 10 دن کے لیے, تو وہ 13 سال پہلے ختم ہو گیا تھا. لیکن کسی کے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ 7C 7B 13 سال پہلے ختم ہو چکا ہے. لیکن پھر ہماری جماعت نے کہا کہ چونکہ آپ لوگوں نے اب اس مسئلے کو چھیڑا ہے تو اب 7C 7B مکمل طور پہ بحال کرے. لیکن اپوزیشن کی جو جماعتیں تھی گورنمنٹ, اس نے بھی ہمارے ساتھ ایگری تھی, انہوں نے بل بھی تیار کر لیا کہ اس کو ہم مکمل طور پہ کرتے ہیں, لیکن اس سے اپوزیشن ایگری نہیں تھی, تو اس وقت وہ بحال نہ ہوئی. لیکن حلف نامہ بحال ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد 7C 7B کے لیے ہم نے الگ بل بنایا, گورنمنٹ کو دیا, اور تمام جماعتیں اس سے متفق ہو گئی اور وہ پاس ہو گیا. تو میرے خیال میں اس وقت وہ بہتر حالت میں ہے جو پچھلے 10 سال کے. اچھا یہاں پر ایک سوال, جی نیمہ صاحب, ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ دراصل جو قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ جو حلف نامہ پیش ہوا وہ 22 اگست کو پیش ہوا تھا اور منظور بھی ہوا. تو اب اگر انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے, وہاں پر ختم نبوت کا لفظ ہی نہیں ہے, آپ نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ لفظ ہی ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے, تو پھر جو بل پیش ہوا ہے 22 اگست کو, اس پر کسی اتنی بڑی آپ کی پارلیمانی ہماری جو اسمبلی ہے اس میں سے کسی ارکان کی اس طرف توجہ نہیں گئی کہ کم از کم اس کو پڑھ تو لیں, آج کے دن ہم اس کو منظور کر رہے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جب انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے, تو انتخابی اصلاحاتی کمیٹی میں جو سیاسی نمائندے ہیں, بالخصوص جمعیت علماء اسلام جو نون لیگ کی اتحادی ہے, تو وہ حکومت کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ ایک تو میں آپ کو عرض کر لوں, جمعیت علماء اسلام کی اس کمیٹی میں میں 1 ممبر تھی اور باقی جماعتوں کے 3 اور 6 ممبر تھے. تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائے کہ ہم نے کس طرح اور کن چیزوں کو روکا. دوسرا جو انتخابی اصلاحات بل تھا, تو یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے, صرف ایک حلف نامہ نہیں تھا, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ کسی کی نظروں سے نہیں گزرا. اس میں صرف پارلیمنٹ نہیں, لا ڈپارٹمنٹ تھا, الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہوتا تھا, ناظرہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ 3 مہینے نیٹ پہ بھی پڑا رہا, تو پوری دنیا نے اس کو دیکھا, لیکن کسی کی بھی نظر اس ایک لفظ پہ نہیں گئی. تو یہ ہماری بدقسمتی آپ کہتے ہیں کہ ہماری اس پہ نظر نہیں گئی. لیکن میرے خیال میں جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور ہماری جماعت نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, تو پھر اس کو ہم نے تبدیل بھی کروایا, اور اس سے بہتر انداز میں ہم نے اس کو تبدیل کروایا.
اچھا، لیکن یہ مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو انتخابی اصلاحاتی کمیٹی پر بوجھ ڈالا گیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے آپ کی جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بالخصوص آپ کی جماعت نے کہ جی ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہم آپ کے اتحادی بھی ہیں، اس کے باوجود آپ ہم پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ ابھی تو میرے خیال میں کسی پہ بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا، ابھی تو اس کی انکوائری ہونی ہے اور ان کی رپورٹ ابھی نہیں آئی، تو ابھی تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی پہ بوجھ ڈالا گیا ہے کہ کس کی غلطی تھی کس کی نہیں تھی۔ اور چونکہ اب اس نے لا منسٹر نے اس لیے میرے خیال میں استعفیٰ دیا کیونکہ یہ لا منسٹری کا کام ہے، کیونکہ لا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، تو پہلی ذمہ داری کیونکہ اس کی تھی، انہوں نے ٹیبل کیا تھا، تو اس وجہ سے اس نے ہمارے لیے استعفیٰ بھی دیا کہ چونکہ اچھا آخر میں آپ یہ بتائیے گا جی آخر میں یہ بتائیے گا کہ لا منسٹر اس کے ذمہ دار ہیں یا درمیان میں کوئی اور لوگ ہیں؟ چونکہ آپ بھی اتنے عرصے سے پارلیمنٹ کے اندر ہیں، آپ کو ساری باتوں کا معلوم ہوگا، 3 سال آپ نے اجلاس بھی اٹینڈ کیے، تو ایک یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ 2016 سے بلکہ اس سے پہلے سے جو ہے نا یہ قانون کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، تو آپ کے خیال میں کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گی کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور اگر کسی ایک فرد پہ ہم اس قسم کے الزام لگائے تو اس کی پوری زندگی کو، اس کی فیملی کو، اس کو خطرہ ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک مسلمان، کیونکہ اس نے خود حلف اٹھایا ہے، خود اس نے کہا ہے کہ میں ایک سچا اور مسلمان ہوں، تو ایک انسان کو نہیں اس پہ چاہیے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، میرے خیال میں کسی پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ان کا انکوائری کمیٹی کا کام ہے، اس کی رپورٹ آئے، اور وہ بھی انکوائری کمیٹی بھی میں کہتی ہوں وہ بھی ایک جماعت کی وہ ہے، کمیٹی ہے، ایسی تو نہیں ہے کہ کیا جائے، لیکن پھر بھی اس کی انکوائری ہو رہی ہے تو دیکھتے کہ اس کی کیا۔ جی بہت شکریہ نعیمہ کشور صاحبہ، یہ تھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام سے ممبر قومی اسمبلی تھی نعیمہ کشور صاحبہ۔ خیر انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بالکل جب 22 اگست کو جب قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ یہ حلف نامہ اور الیکشن جو انتخابی اصلاحات جو ہوئیں، وہ جو بل پیش ہوا اس میں حلف نامے کے اندر جو تبدیلی تھی اس کے ساتھ ہی وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا 22 اگست کو، پھر وہ جو تبدیلی تھی، تبدیل شدہ ہی جو بل تھا وہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا 22 اگست کو۔ تو حیرت کی بات یہ ہے، انہوں نے بھی اقرار کیا اس بات کا کہ اتنی بڑی کتاب تھی، اس کا کسی نے مطالعہ نہیں کیا اور کسی کی نظر اس طرف نہیں گئی۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کے اتنے قومی اسمبلی میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ ملک کا اور بلکہ پوری قوم کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، 22 کروڑ عوام کا۔ ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ جو ایک قانون بنانے جا رہے ہیں، ایک مسئلے کو فائنل کرنے جا رہے ہیں، کم از کم اس کو پڑھ تو لے۔ ہر جو ممبر اسمبلی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم اس کو سمجھے تو صحیح کہ کیا لکھا ہوا اس کے اندر۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو دیکھا ہی نہیں ہے اور مسئلے کو دیکھے بغیر اس کو منظور کر لیا ہے۔ خیر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سیف اللہ گوندل صاحب نے، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اور وکیل ہیں۔ بہت شکریہ سیف اللہ گوندل صاحب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ختم نبوت حلف نامے میں جو تبدیلیاں ہوئیں تو اس میں 2 مہینے گزر گئے، تو اس میں کون ذمہ دار تھا، کون نہیں تھا اور کس نے مسئلہ پہلے اٹھایا؟ چونکہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے اس مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اسی طرح جبکہ جمعیت علماء اسلام والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو پہلے اٹھایا، تو آپ کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ اصل مسئلہ ہوا کیا تھا اور سب سے پہلے کس کو علم ہوا اس بات کا کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مدنی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شریک کیا، بہت شکریہ۔ یہ جب قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا 22 اگست کو بل، اس وقت پہلی دفعہ جب پاس ہوا تو اس وقت تک کسی کو علم نہیں تھا کہ اس میں سے حلف ختم کیا گیا ہے یا 7B اور 7C کو ختم کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد تقریباً یہ 22 ستمبر تک، 12 اگست سے 22 ستمبر تک یہ جو ٹائم تھا، تو اس دوران ہمیں اس کا علم ہوا۔ یعنی میں خود قانون سازی کے معاملے میں چونکہ معاونت کرتا ہوں جماعت اسلامی پاکستان کی، اور جو بھی قوانین آتے ہیں تو اس سلسلے میں ڈائریکٹ پارلیمانی لیڈر جس طرح صاحبزادہ طارق اللہ صاحب ہیں، مہربان ہیں، اور پھر جماعت اسلامی پاکستان سیکرٹری جنرل، صدر قانونی کمیٹی، ڈپٹی سیکرٹری، سب سے رابطہ رہتا ہے۔ یہ بھی چونکہ انتہائی اہم لا تھا الیکشن لاس کے حوالے سے، تو ہم تو تقریباً ہر 1-2 میٹنگ کے بعد
میری طارق اللہ صاحب کے ساتھ اس معاملے میں سیٹنگ ہوتی رہی اور جماعت کو ہر معاملے میں آگاہ کیا. اسی وجہ سے کمیٹی کے دوران بھی اور جب بھی ہم نے اس میں تجاویز دیں اور پھر بعد میں اختلافی نوٹ بھی دیا اور 19 ترامیم ایک دفعہ دیں اور ایک دفعہ 11 دی. لیکن ہمیں بھی چونکہ یہ کمیٹی کے اندر یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا تھا, انہوں نے آج قوانین میں سے ایک ڈرافٹ بنا دیا تھا اور اس ڈرافٹ میں اگر تو یہ بات ہوتی کہ وہ وہاں 7 لکھا ہوتا, 7B اور 7C نہیں اور پھر ایک لکھا ہوتا پھر تو ٹھیک تھی کہ ہماری بھی غلطی تھی اور ممبرز کی, ہمارے پارلیمانی لیڈر کی بھی. لیکن ایسی کوئی بات ہوئی نہیں حلف کے معاملے میں کہ ہم حلف ختم کر رہے ہیں, ہم ختم نبوت کے پیراگراف کے شروع میں ختم کر رہے ہیں یا 7B 7, یہ بات نہیں تھی. اور بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی جماعت کا اس معاملے میں جس نے یہ ہمیں یہ چیز سکھائی اور خود ہر معاملے میں زبردست سرپرستی رکھی اور پوچھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے علم میں آیا اور میں نے خود اس کو یہ حلف تھا, پہلے ہمیں حلف کا پتہ چلا جی. میں نے جو پرانا حلف تھا اس کو سامنے رکھا اور نیا انہوں نے یہ جو فارم پرانا فارم اور نیا اس جب سامنے رکھا, کیونکہ یہ باتیں ساری ایک ڈسکشن تو ہوتی رہی کہ آخر انہوں نے اصلاحات کے نام پہ کر رہے ہیں, دیکھا جائے کوئی چیزیں یہ نہ ہو کہ کچھ اسکپ ہو جائے. تو اس میں سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے حلف ختم کر دیا سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو پیراگراف ہے اس کے شروع میں قسم ختم کر دی ہے جی. تو میں نے پھر فوری طور پہ پارلیمانی لیڈر صاحب سے یہ ڈسکشن اس پہ کی کہ یہ اس طرح معاملہ ہوا ہے. امیر جماعت محترم کو بتایا, سیکرٹری جنرل صاحب کو بتایا, اسد اللہ بھٹو صاحب کے ساتھ تفصیلی اس پہ ساری بات ہوئی کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور انہوں نے اس طرح کوئی چیز کی ہو اور ہم کہیں کوئی پوائنٹ ہو. لیکن الحمدللہ یہ بہت بر وقت چیز تھی جو ہم نے کی. اور اس کے بعد یہ 19 تاریخ کو سینیٹر سراج الحق صاحب سینٹ کا جب اجلاس شروع ہوا تو موجود تھے جی. 20 تاریخ کو موجود تھے, 21 کو موجود تھے. لیکن چونکہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ بل کس وقت آئے گا تاکہ ہم اس میں ترامیم دیں, تو 22 کو وہ انہوں نے یہاں نہیں ہونا تھا اور لاہور ہونا تھا. تو انہوں نے پھر یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کے اس پہ وصال اردو چینل پہ میں آپ کے توسط سے پہنچا رہا ہوں. سینیٹر سراج الحق صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر حمداللہ صاحب سے یہ بات کی کہ کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن شاید یہ بل آ جائے کل, تو آپ نے یہ ترامیم جو ہیں ان پہ آپ نے بات کرنی ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سیف اللہ گوندی کے میں ذمہ لگاتا ہوں تو آپ کو تفصیلی بریف کریں گے. انہوں نے پہلے بتایا لیکن مجھے کہا کہ آپ تفصیلی بریف کریں. اسی دن سینٹ کے اجلاس ہو رہا تھا, لابی میں سینیٹر عبداللہ صاحب کے پاس گیا, میں نے تفصیل سے ان کو بتایا, 3-4 اور بھی سینیٹر تھے وہاں, انہوں نے بات سنی. اس کے بعد اس سے اگلے دن 9 بجے پھر میں نے سینیٹر حمداللہ صاحب کو بریف کیا اور سینیٹر حمداللہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کو اس میں رکھا سینٹ کے اجلاس میں. لیکن اس کو 13 لوگوں نے سینیٹر حمداللہ صاحب کا ساتھ دیا, 34 سینیٹر نے سینیٹر حمداللہ کی مخالفت کی جی. اس کے بعد یہ معاملہ قومی اسمبلی میں چلا گیا جی. قومی اسمبلی میں جب گیا تو وہاں صرف جماعت اسلامی کے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں, صاحبزادہ طارق اللہ صاحب, صاحبزادہ یعقوب صاحب, شیخ اکبر خان صاحب اور محترمہ عائشہ سید نے یہ ترامیم دیں اور تفصیلی اس پہ سینیٹر صاحبزادہ طارق اللہ صاحب نے اس پہ تفصیلی بات کی اور پورا میڈیا, پورا ہاؤس یہ سن رہا تھا جو انہوں نے ترامیم پہ حلف اور اس کے سارے والے سے بات. اس وقت تک 7B اور 7C کا ہمیں بھی پتہ نہیں تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اڑا دیا جی. اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے اٹھ کے جو بات کی اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر شام کو ہمیں یہ پتہ چلا, کیونکہ ہم بھی مسلسل ایک چیزیں تو تھی. بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس کو ہر سطح پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور 7B اور 7C کے معاملے میں میں نے وہ آپ پاس یہ ڈاکومنٹ بھجوائے ہیں کہ 7B اور 7C کا تو ہم نے بتایا میڈیا کو اس کے بعد کہ انہوں نے وہ بھی اڑا دیا ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے. تو یہ ساری اس کے بعد اگلے دن صبح شیخ رشید صاحب نے یہ طارق اللہ صاحب کو فون کر کے کہا جی اس کی تفصیل بتائیں, میں نے آپ کو فالو کر دیا تھا. تو یہ سارا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انداز سے آ کرتا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی جو ترامیم دی کہ 7B اور 7C کو شامل کیا گیا سارا,
وہ بھی ہم نے اس میں دی، جماعت اسلامی نے دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ فرض ہے، ہم پہ لازمی ہے. جماعت اسلامی جو قرآن اور سنت کے نظام کے نافذ کی بات کرتی ہے، تو اس لیے ہم زیادہ اس میں ویجیلنٹ بھی تھے، اور الحمدللہ ہم نے اس معاملے کو اس طرح لیا. سیف اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بتایا، لیکن آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب 22 اگست کو قومی اسمبلی میں پہلی دفعہ یہ قانون منظور ہو رہا تھا، تو اس وقت جماعت اسلامی کے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ ہم بھی اس میں شامل تھے اور ہم نے پورا نظام کو دیکھا، تو اس وقت یہ مسئلہ کیوں نہیں دیکھا گیا تاکہ پہلی مرتبہ جب اسمبلی میں پیش ہوا اسی وقت یہ معاملہ اٹھایا جاتا اور منظوری نہ ہو پاتا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یعنی 22 اگست جس دن ہوا، ہم نے اور ایشوز تھے کہ جن پہ ہمیں تھا کہ اس مختلف ہم نے 11 ترمیم ہم نے کی تھی، ان پہ بات کی، اور مجموعی طور پہ ہم نے تو اس بل کی سپورٹ نہیں کی تھی مجموعی طور پہ، چونکہ ہماری ترامیم پہ منظور نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ہم اس لیے ہم نے اس کی سپورٹ نہیں کی. لیکن بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت تک ہمارے علم میں بھی نہیں آیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اس طرح کیموفلیج کر کے چیزیں کی اور کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا. لیکن کیونکہ اس وقت تک ایکٹ نہیں بنا تھا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا پھر سینٹ میں آیا، تو سینٹ میں اگر اسی طرح پاس ہو جاتا پھر تو ایکٹ بن جاتا ہے. لیکن سینٹ میں چونکہ اور کچھ معمولی تبدیلیاں ہوئی اور انہوں نے پھر قومی اسمبلی میں بھیجا، تو یہ بہرحال بچے تھوڑا سا باہر سکپ ہوا معاملہ. لیکن سینٹ میں ہم نے اس کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر کے اور پھر قومی اسمبلی میں کر کے ایک کوشش کی کہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے ہماری اچھے طریقے سے ادا ہو. جی بہت شکریہ سیف اللہ گوندل صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے سیف اللہ گوندل صاحب. انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ معاملہ بتایا کہ دراصل ختم نبوت کا جو حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو نقصانات ہوئے قوم کے، پاکستان کے، تو اس میں کس بندے نے کیا کیا رول ادا کیا، اور سب سے پہلے جو چوری پکڑی ہے ختم نبوت حلف نامے میں جو کی جا رہی تھی، وہ کس نے پکڑی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل یہ ہماری جماعت ہی تھی، اور جماعت اسلامی کی طرف ہی سے اس کی نشاندہی ہوئی سب سے پہلے. تو انہوں نے ہی اس مسئلے کو پھر آگے حافظ حمداللہ صاحب کو دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب بھی ہوں گے، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ہوا کیا تھا اور اس میں جماعت اسلامی کا اور جمعیت علماء اسلام دونوں کا کیا رول تھا. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب حافظ حمداللہ صاحب نے، سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے. حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. حافظ صاحب، یہ ایک اللہ کا انعام ہے آپ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت حلف نامے کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستانی قوم کے سامنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اور آواز بھی ہمارے سامنے آئی کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا بھی رول ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے سیف اللہ گوندل صاحب جو جماعت اسلامی کے وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور حافظ حمداللہ صاحب کو بتایا. تو آپ کے خیال میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ان دونوں کا اس معاملے میں کیا رول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تو پہلے بھی میرے خیال میں آپ سے بات ہوئی ہے. جی بالکل. کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامے میں تبدیلی آئی، یہ اس کے متعلق پارلیمنٹ، قومی اسمبلی سے پہلے کمیٹیاں، ان کمیٹیوں میں کون تھے کون نہیں تھے، پھر وہاں سے قومی اسمبلی آیا سینٹ میں، اس سے سینٹ میں پھر جب ترمیم میں لگایا تو ترمیم، چونکہ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور قومی اسمبلی میں طارق اللہ خان صاحب نے یہ بات اٹھائی، ان کا تعلق، یعنی 2 اکتوبر کو انہوں نے یہ بات کی بقول ان کے. تو میرے خیال میں مذہبی جماعتوں کا ہونا پارلیمنٹ میں اس لیے ضروری ہے کہ جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں، جیسے توحید رسالت کا قانون اور تحفظ ختم نبوت کا قانون، میں آج بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم ٹھیکیدار کا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل. اور دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں ہم. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے، باقی سارے جتنے بھی مسلمان ہیں مولوی کے مطابق پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے، یہ فیصلہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کو قریب کون ہے، ایک عام مسلمان یا ایک مولوی.
یا وہ رابطہ کا تعلق رکھتا ہے کہ اللہ سے رابطہ کس کا زیادہ ہے کس کا نہیں ہے. یہ کسی کو بھی کسی کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جا رہا تھا سن 1974 میں، تو اس وقت بھی یہی مذہبی جماعتیں تھیں، جماعت علماء اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، مولانا غلام غوث ہزاری صاحب کی صورت میں رحمۃ اللہ علیہ، اور پروفیسر غفور تھے، اور اسی طرح مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے. تو اس میں بڑھ چڑھ کر ان علماء نے دلیل کے ذریعے بحث مباحثے کے ذریعے آخر پارلیمنٹ اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ توہین رسالت کا قانون ہو یا امتناع قادیانیت کا قانون ہو، تحفظ ختم نبوت کا، یہ ہمیشہ اس پر حملے، اس کو تبدیل کرنے، اس پر نظر ثانی، اس پر ترامیم کرنے کی بار بار کوشش کی گئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 اور 2013 کے درمیان جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو توہین رسالت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں نے، اس وقت صرف جمعیت علماء اسلام کی 2008 سے 2013 تک آپ کو یاد ہوگا، باقی جماعت اسلامی بائیکاٹ پر بھی انہوں نے 2008 کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کے اندر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی کہ توہین رسالت کے قانون پر نظر ثانی بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں ترمیم اور رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کردار کا کردار ہم نے ادا کیا ہے. لیکن آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹ میں ہیومن رائٹس کمیٹی میں، انسانی حقوق کی کمیٹی میں آج بھی ایک دن جگہ غور ہے، وہ یہ کہ توہین رسالت کا قانون کا استعمال، یعنی استعمال، غلط استعمال کی بنیاد پر توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اس قسم کی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کا سزا اگر ثابت ہو جائے تو ان کی سزا موت ہے. اب وہ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ موت کی سزا کو عمر قید سے تبدیل کیا جائے. آج اگر اس کا راستہ روکا ہے تو وہ بھی جمعیت علماء اسلام ہی روکا ہے. حافظ صاحب بالکل جمعیت علماء اسلام کی جو کاوشیں ہیں، جو کردار ہے، وہ اس کا معترف ہے، قوم بھی معترف ہے. لیکن میں آپ سے صرف 2 سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس چونکہ وقت بھی مختصر ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حافظ حمداللہ کو بریفنگ دینے والے جو تھے وہ جماعت اسلامی کے بندے تھے، تو لہٰذا دونوں کا مشترکہ کریڈٹ جاتا ہے، صرف حافظ حمداللہ کو نہیں جاتا. یہ کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی ہے، حافظ حمداللہ ہے، تو یہ مشاورت سے ہوئی میرے اور مولانا کیا نام ہے سراج الحق صاحب سے. لیکن تو سراج الحق صاحب نہیں تھے نا سینٹ میں. جی ہاں بالکل، پیش تو آپ نے کیے. جی حافظ صاحب یہ دوسرا یہ بتائیے گا کہ 22 اگست کو جب قومی اسمبلی سے بل منظور ہو رہا تھا تو اس وقت سینٹ میں معاملہ بھی نہیں آیا تھا، تو جمعیت علماء اسلام کے نمائندے بھی قومی اسمبلی میں موجود تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ معاملہ کیوں نہیں پکڑا؟ یہ غلطی، یہ مسئلہ ہوا تھا، اس کو کیوں نہیں پکڑا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے؟ یہ جو بات ہے اس میں میرے خیال میں کہ قومی اسمبلی میں یہ غلطی کیوں نہیں پکڑی گئی، قومی اسمبلی میں یا کمیٹی میں، اس میں تمام پارٹیاں تھیں. یہ آپ ان دوستوں سے جو کمیٹی کے ممبر تھے. جی میں سینٹ کا وہ صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینٹ میں جو ترمیم میں نے پیش کی اس حد تک تو میں پابند ہوں کہ میں سینٹ کا صورتحال اس کی تفصیلات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں.
اور آج بھی میں نے آپ کو کہا کہ صورت میں یہ ترمیم میں نے پیش کی. جی بالکل، وہ تو معاملہ ٹھیک ہے. جہاں تک قومی اسمبلی یا اس سے پہلے پارلیمانی کمیٹی کی بات ہے، وہ آپ جو کمیٹی. جی چلیں، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے. ان سے جب ہم نے بات کی کہ کون اس میں کس نے یہ معاملہ سب سے پہلے اٹھایا، تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں کریڈر کا مسئلہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میری مشاورت ہوئی تھی سراج الحق صاحب سے، تو ان کی مشاورت سے ہی ہم نے یہ معاملہ آگے اٹھایا تھا، اور اس میں چونکہ اس دن وہ نہیں تھے تو میں نے ہی یہ معاملہ اٹھایا تھا اور آگے پیش کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا اور باتیں بتائیں کہ علماء کرام جو ہیں پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، ان کا کیا کیا رول ہے اور وہ کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک سوال بنتا ہے، چونکہ انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، کہ 22 اگست کو جب سینٹ میں معاملہ، تو چونکہ 22 ستمبر کو آیا، وہاں سے یہ ترمیم 22 ستمبر کو، یعنی کہ ایک مہینے کا پورا عرصہ ہے. پورے ایک مہینے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کم از کم میڈیا پر یہ بات سامنے آ جاتی کہ ختم نبوت کے مسئلے میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا ہے. تو 22 اگست کو جب معاملہ نہیں پکڑا گیا تو 22 ستمبر کو پکڑا گیا. تو اس میں جو 22 اگست میں جو لوگ شامل تھے، جو لوگ ممبر میں اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھے، تو ان کا بھی کسی حد تک اس میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم از کم ضرور اپنے اس معاملے کو اٹھاتے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں اور انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے رکن بھی رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، تو اس کا ملبہ جو ہے اب وہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی پر اور دیگر سیاسی جماعتوں پر ڈالا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ دار کون ہے. تو اس میں اب جو حکومت کی طرف سے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی ذمہ دار تھی، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، سب اس کے ذمہ دار تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کون ذمہ دار ہے؟ بھائی صاحب آپ جانتے ہیں بل کس نے بنایا، بل کس نے لکھا، بل کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے نہ اس بل پر کمیٹی میں دستخط کیے، وہاں بھی واک آؤٹ کیا، اسمبلی میں بھی واک آؤٹ کیا، اسمبلی میں بھی ٹوٹلی اپوز کیا. اس کے اندر انہوں نے اور بھی چالاکیاں کی تھیں. الیکشن بل کے اندر انہوں نے نواز شریف کو یعنی چپکے سے کچھ چیزیں نکالی اور چپکے سے کچھ چیزیں بدلی. انہوں نے نواز شریف کے لیے وہ کلوز نکالا کہ جس کے اندر ڈسکوالیفائڈ آدمی تو کسی پارٹی کا عہدیدار نہیں بن سکتا. تو ان کی چالاکیوں اور مکاریوں سے ہم آلریڈی پریشان تھے. نہ یہ کلوز بحث میں لایا گیا، نہ منٹس میں لایا گیا. ہم کو ایشورنس دی گئی کہ یہ جو فارمز ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ چالاکیاں یہ کریں تو ان کو شرم آنی چاہیے. ٹوٹل ذمہ داری ان کی. ظاہر ہے بل انہوں نے بنایا، میجورٹی نے انہوں نے پاس کرایا، یہ کیسے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں؟ مگر پاکستان تحریک انصاف تو جس نے سپورٹ ہی نہیں کیا اس بل کو تو اس تو بالکل ہی ذمہ دار نہیں ہے. 22 اگست کے جو اجلاس ہوا تھا اس میں تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا تھا. تحریک انصاف نے فائنل کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جہاں سب نے دستخط کیے، پاکستان تحریک انصاف نے اس میں بھی دستخط بھی نہیں کیے اور واک آؤٹ کیا، اس میں بھی کمیٹی کی فائنل میٹنگ میں بھی جی، اور اسمبلی کے اندر بھی واک آؤٹ کیا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کی طرف سے کل ایک بیان سامنے آیا کل پرسوں کہ یہ ایک سازش تھی اور بیرونی دنیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا اور ایک سازش کے تحت سارے تبدیلی ہوئی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ واقعی کوئی سازش تھی اور پلاننگ تھی؟ 3 سال سے پلاننگ ہو رہی تھی اس تبدیلی کے بارے میں. بھائی صاحب یہ تو مسلسل جب یہ کمزور پڑی حکومت تو اس نے ڈان لیکس کیا. اس نے سارا ملبہ جو دنیا کا ہمارے خلاف زبان استعمال ہوتی تھی اس زبان میں ڈان لیکس کیا. جو چیز فوراً اپریشیٹ کی گئی واشنگٹن اور نیو دہلی میں بھی. مجھے یہ سازشیں جب ہوتی ہیں جب اندر کے غدار موجود ہوں، مگر یہ سازشیں مسلمان دنیا کے خلاف ان کو بانٹنے کے لیے، ان کو کاٹنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے، ان کو مروانے کے لیے سارے مڈل ایسٹ میں چل رہی ہیں. اختلاف کریٹ کیا جاتا ہے اور آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر بغیر اندرونی غداروں کی سازشیں کبھی نہیں. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر عارف صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف صاحب. ڈاکٹر عارف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دراصل اس معاملے میں تحریک انصاف کا جو رول ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے،
کیونکہ وہ دراصل کمیٹی میں شامل ہی نہیں تھے. تو کمیٹی میں شامل تھے لیکن جو فائنلی جو ڈرافٹ تیار ہوا تھا اس پر ان کے سائن نہیں تھے, کیونکہ بہت سی چیزوں میں وہ ایگری نہیں کر رہے تھے, جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے, شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے تھے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا ذمہ دار کون ہے اور پس منظر کیا ہے. آج آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ دراصل ختم نبوت اور قانون توہین رسالت جیسے جو حساس مسائل ہیں ان میں تبدیلی کے لیے مغربی طاقتوں کی طرف سے زور و شور پایا جاتا ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ کو مختلف جو حکومتیں آتی رہی ہیں ہر دور میں مجبور کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ان دو معاملوں کو ختم کر دیں, قانون سے ہٹا دیں. قادیانیوں کا مسئلہ ہو, قادیانیوں کے بارے میں جو پاکستان کا آئین جو بنا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں, اور توہین رسالت پر جو سزا ہے اس کو معطل کر دیں. تو یہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہا ہے. اور پھر 2016 میں بھی انکشاف ہوا, جیسا کہ سینئر صحافی ارشاد احمد عارف صاحب نے اس کا ذکر کیا اپنے کالم میں 15 مارچ 2016 کو. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ختم نبوت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی ایسا جوڑ توڑ ہو رہی ہے تاکہ اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے. پھر پوری قوم نے دیکھا 2 اکتوبر 2017 کو پوری قوم نے یہ بات دیکھی کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی ہوئی, اور ایسی شرمناک تبدیلی ہوئی جس سے واقعی جو ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا, جو قوانین تھے, جو قادیانیوں کو ریلیف مل گیا, اور ان کے حوالے سے ایک ایسا غیر مؤثر کر دیا گیا جو قانون آئین کے اندر بنے ہوئے تھے ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا, جس سے قادیانیوں کو براہ راست فائدہ ہوا. اب جو لفظ نکالے گئے تھے اون اوتھ کے یا سلیمانی سویر کے جو لفظ نکالے گئے تھے, اس سے جو براہ راست فائدہ ہوا وہ قادیانیوں کو جاتا تھا کہ قادیانی پاکستان کی پارلیمنٹ میں گھس سکتے تھے, آ سکتے تھے, اگر پتہ بھی چلتا تو وہ اس پر ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ معاملہ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے 3 بیانیے سامنے آئے. پہلے کہا گیا کہ ہم اس غلطی کا سوچ بھی نہیں سکتے, پھر کہا گیا کہ کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے, اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ اس میں انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے, اور ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں. لیکن ہم نے آج اپنے پروگرام میں بھی بات کی, تمام انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کی جو رکن ہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے 2 رہنما ہمارے ساتھ شریک ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے, انہوں نے چوری سے جو ہے اس کے اندر ختم نبوت کے اندر تبدیلی کی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ گورنمنٹ نے 3 بیانیے کیوں لیے اور کیوں مختلف اوقات میں اپنی آواز کو تبدیل کیا, اور پھر اگر واقعی اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, پارلیمانی اصلاحاتی کمیٹی یا دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی قصور ہے, تو پھر فقط زید حامد کا استعفیٰ کیوں دیا گیا, اور پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ ظفر الحق رپورٹ کو کیوں چھپایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا قصور بنتا ہے. اس کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو 22 اگست 2017 کو قومی اسمبلی کے اندر جو فائنل بل بن کر پیش ہوا, اس پر ووٹنگ جب ہوئی تو وہ گورنمنٹ کے پارلیمنٹ کے جتنے بھی ممبران ہیں تو سب نے اس میں تقریباً جو ہے حکومتی اور دیگر جو اپوزیشن کے نمائندے ہیں سب میں سے کسی نے بھی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا کہ اس جو بل پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر ختم نبوت کے مسئلے کو جو قانون ہے اس کو غیر مؤثر کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اور پھر 22 سپتمبر 2017 کو جب سینٹ کے اندر یہ معاملہ حافظ حمداللہ صاحب نے اٹھایا اور انہوں نے ترمیم پیش کی, تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دن تقریباً 100 سے زائد سینیٹر موجود تھے, 100 سے زائد سینیٹر, ٹوٹل 100 سے زائد سینیٹر ہیں, اور ان میں سے تقریباً 70 کے قریب سینیٹر موجود تھے اس دن. ان میں سے صرف 13 سینیٹر نے
حافظ حمداللہ صاحب کی حمایت میں ووٹ دیا، اور جبکہ جو باقی تھے انہوں نے حمایت نہیں کی۔ بالخصوص پیپلز پارٹی کا جو رول ہے اس میں وہ انتہائی افسوسناک رہا۔ سینیٹر اعتزاز احسن نے حافظ حمداللہ صاحب کی جو ترمیم ہے اس پر 2 مرتبہ وہاں پر اعتراض بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل جو نیا مسئلہ آیا ہے، جو نیا حلف نامہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو پرانا حلف نامہ تھا اس میں قادیانیوں کو، یا جو قادیانی نہیں بلکہ جو دوسرے جو اقلیتی جو پاکستان میں اقلیت رہتی ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ وہ اس حلف پر پورا نہیں اترتے تھے۔ تو سینیٹر اعتزاز احسن کے جواب میں زید حامد نے بھی کہا تھا کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے الگ سے حلف نامہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ پوری ایک اجتماعی طور پر جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، چاہے سینٹ کے ممبران ہیں، ان کا قصور بنتا ہے اس میں کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں اب قوم کا یہ جواب بنتا ہے، پوری قوم جو ہے سوال کرتی ہے اپنے نمائندگان سے کہ کیوں وہ اس حساس مسئلے میں حساس نہیں ہوتے، اور کیوں ایسے مسئلوں کو بغیر پڑھے ہوئے آگے منظور کر لیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔